بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میت کے بیٹے کی موجودگی میں میت کی دادی یا نانی کو کچھ ملے گا؟ یہ ہے ہماری آج کی حدیث کا موضوع۔ مشکات المصابیح، کتاب البیوع، باب ہے الفرائض، یعنی کہ وراثت کا 3079ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 22ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فی الجدۃ مع ابنها انها اول جدۃ اطعمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنها وابنها حی، رواہ الترمذی والدارمی والترمذی ضعفہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جب ہم نے اس کے بارے میں چھان پھٹک کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام ترمذی خود فرماتے ہیں کہ لا نعرف الا من هذا الوجه، اور امام ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں اس کے بارے میں فرمایا کہ لم یثبت۔ تحفۃ الاحوذی میں شیخ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد بن سالم الحمدانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام جمال الدین المرداوی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ مادی قریب کی عظیم ترین ہستیوں میں سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں محمد بن سالم ضعیف راوی ہے۔ سنن ترمذی میں 2102 حدیث ہے، سنن دارمی میں 2935 ہے، اور اسی طریقے سے امام بہقی بھی اس کو لے کر آئے، لیکن اس حدیث کی تائید میں جتنے شواہد ہیں وہ سارے کے سارے سند کے اعتبار سے ساقط اور ضعیف ہیں۔ پھر اس پر ایک اور اعتراض ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہی نہیں، تو انقطاع بھی آ گیا۔ پھر اس میں اشعث بن سوار ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دادی کے بارے میں اس کے بیٹے کی موجودگی میں بتایا کہ یہ پہلی دادی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی موجودگی میں چھٹا حصہ دیا، یعنی جب اس کا بیٹا بقید حیات ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح ہوتی تو ہمارے سر پر، آنکھوں پر لازمی بات ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، تو یقینی طور پر ہمارے تو وہ سر کا تاج ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ روایت کبھی آپ کے سامنے آ گئی تو آپ اس کو ضعیف قرار دے کر مسترد فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ رخصت لینے سے قبل وہی گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کیجیے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔